آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دیوار گریہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ مسجد اور تابوت سکینہ کے بارے میں تفصیلات فراہم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہودیوں کے نزدیک یہ دیوار گریہ کتنی اہمیت کی باعث ہے۔ حقیقت میں ہیکل سلیمانی ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے جنات کے ذریعے تعمیر کروایا تھا تاکہ لوگ اس کی طرف رخ کر کے یا اس کے اندر عبادت کر سکیں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ عبادت کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہودیوں کی خانہ بدوش زندگی تھی اور ان کا کوئی مستقل عبادت گاہ نہیں تھی۔ وہ ایک محسوس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا کرتے تھے جس کی طرف رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہا جاتا ہے اور یہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ مقدس تابوت نسل در نسل انبیاء کرام کے پاس رہا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعض تبرکات، معجزاتی الواح اور دیگر مقدس اشیاء موجود تھیں جو انبیاء کرام کی یادگار سمجھی جاتی تھیں۔ بنی اسرائیل اس تابوت کی برکت سے ہر مشکل اور پریشانی کا حل نکالا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران وہ اس مقدس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے تھے اور اس کی برکت سے دشمنوں پر فتح حاصل کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد کو بادشاہت ملی تو آپ نے اپنے لیے ایک شاندار محل تعمیر کروایا۔ ایک دن آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں تو خود ایک عظیم الشان محل میں رہتا ہوں جبکہ میرا رب جس کا ذکر تمام کتب میں ہے اس کا گھر اب تک ایک معمولی خیمے میں رکھا ہوا ہے۔ یہ روایت بائبل میں بھی ملتی ہے جہاں بادشاہ کہتا ہے کہ میں تو دیودار کی شاندار لکڑی سے بنے ہوئے محل میں رہتا ہوں مگر خداوند کا مقدس تابوت ابھی بھی ایک خیمے میں رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک خاص جگہ مقرر کی، مگر نبیوں نے انہیں مشورہ دیا کہ یہ کام ان کے دور میں ممکن نہیں بلکہ وہ اس کی ذمہ داری اپنے بیٹے حضرت سلیمان کو سونپ لیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے 1970 قبل مسیح سے 930 قبل مسیح کے دوران اپنی حکومت کے چوتھے سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ آج بھی اس کی بناوٹ اور مضبوطی کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کی تعمیر کے دوران بہت بھاری اور بڑے پتھروں کو جنات کی طاقت سے اٹھایا گیا کیونکہ حضرت سلیمان کی حکومت جنات پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان کی وفات پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے دوران ہوئی مگر جنات کو اس کا علم نہ ہو سکا اور انہوں نے تعمیر مکمل کر دی۔ روایات کے مطابق حضرت سلیمان کی روح اللہ تعالیٰ نے دوران عبادت قبض کر لی تھی مگر اس کی حکمت یہ تھی کہ آپ ایک لکڑی کے سہارے کھڑے عبادت میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ آپ ابھی تک زندہ ہیں حالانکہ آپ کا وصال ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ ہیکل سلیمانی بہت ہی عالی شان اور مشہور تعمیر تھی۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس کے بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کرتے تھے اور اس کے اگلے حصے میں انبیاء کرام کی اولاد میں سے جو لوگ ہوا کرتے تھے ان کے لیے عبادت کی جگہ محسوس تھی۔ اس کے بعد ایک اور مقدس ترین حصہ تھا جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس مقام میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم اور پیش امام کے۔ وقت گزرتا رہا اور بنی اسرائیل میں انبیاء کرام آتے رہے مگر یہ قوم مسلسل بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ ظاہری طور پر نیک باتیں کرتے مگر عملی طور پر اللہ کے احکام کی کھلی خلاف ورزی میں مصروف رہتے۔ ان کی اسی دوگلی روش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا اور ان کے پاس کثیر تعداد میں انبیاء کرام بھیجے گئے مگر وہ سدھرنے کو تیار نہ تھے، حتیٰ کہ ان میں سے کچھ کی شکلیں مسح کر کے بندر اور سور بنا دیا گیا مگر پھر بھی وہ اپنے گناہوں سے باز نہ آئے۔ بالآخر اللہ نے ان پر لعنت بھیج دی۔ سن 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا اور ان کا ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ برباد کر دیا اور ہیکل سے تابوت سکینہ نکال لیا۔ تقریباً 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا اور 2 لاکھ کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان قیدیوں کو بابل لے جایا گیا اور وہاں ان کے لیے ایک بستی بسائی گئی
جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ یہودیوں کی یہ اسیری 70 سال تک جاری رہی۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی اس گستاخی کا اس پر عذاب اس کی قوم پر اس طرح نازل ہوا کہ 539 قبل مسیح میں ایرانی بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کر دیا اور اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے یروشلم واپس جانے کی اجازت دی۔ اس نے یہودیوں کو ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی بھی اجازت دی اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر 537 قبل مسیح میں شروع ہوئی، لیکن تعمیری کام کرنے والوں کو اپنے ہی ہم وطنوں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے یہ جلد ہی کام رک گیا اور پھر دارالاول کے دور حکومت تک تعمیراتی کام مسلسل رکاوٹوں کا شکار رہا۔ دارالاول کی حکومت کے دوسرے سال حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کے گورنر اور سرداروں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ہیکل کی تعمیر نو کی دوبارہ کوشش کریں۔ ان کے حوصلے بلند ہوئے اور پوری قوم، ایرانی سلطنت اور خود کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کو اللہ کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر چھپا دیا گیا ہے تاکہ اسے بے حرمتی سے بچایا جا سکے اور کسی انسان کو اس کی جگہ کا علم نہیں۔ تاہم یہودی اس کی تلاش میں پوری دنیا کو کھنگالنے کے در پر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہیکل سلیمانی کو 3 مرتبہ ازسر نو تعمیر کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال قبل ایک بادشاہ ہیروڈس نے ہیکل کی تعمیر نو کا ارادہ کیا، تو یہودیوں کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اگر ہیکل کو مکمل طور پر گرا کر دوبارہ بنایا گیا تو شاید اسے دوبارہ کھڑا نہ کیا جا سکے۔ اس خوف کو کم کرنے کے لیے ہیروڈس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ صرف اس کی مرمت کرنا چاہتا ہے، اسے گرانا نہیں چاہتا۔ چنانچہ 19 قبل مسیح میں اس نے ہیکل کے ایک جانب کو گرا کر ایک نئی اور زیادہ شاندار شکل میں تعمیر شروع کی۔ یہ طریقہ کامیاب ثابت ہوا اور یہودیوں کی عبادت میں خلل ڈالے بغیر تھوڑا تھوڑا کر کے پرانا ہیکل گرایا گیا اور ایک نیا ہیکل وجود میں آیا۔ تقریباً 18 مہینوں میں یہ تیسری بار مکمل تعمیر کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، جیسے ہی آپ اللہ کے رسول کی حیثیت سے ظاہر ہوئے، یہودیوں نے حسب معمول آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ یہودی دراصل اپنے موعودہ مسیحا کے انتظار میں تھے جو ان کی عظمت کو بحال کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا اور ان کے دنیا سے اٹھنے کے 70 سال بعد یہودیوں پر اللہ کا ایک اور عذاب نازل ہوا۔ اس بار عذاب کا نام ٹائٹس تھا، جو رومی جنرل تھا۔ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا اور ہیروڈس کے تعمیر کردہ شاندار ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس کے بعد یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں یہ قوم پوری دنیا میں بکھر کر رہ گئی اور تقریباً 1800 سے 1900 سال تک در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی۔ بالآخر جب انہوں نے فلسطین پر حملہ کیا تو اس کے ساتھ ہی ناجائز ریاست اسرائیل کی بنیاد رکھ دی۔ اس طرح صدیوں تک در بدر رہنے والی یہ قوم ایک بار پھر اسرائیل میں آباد ہو گئی، لیکن اپنی پرانی سازشی فطرت سے باز نہ آئی۔ 5 جون 1967 کو اسرائیل نے شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ 1968 میں دریائے اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئے اور اسی سال مصر کے کئی علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ آج بھی ان کی شرارتیں اور عالمی سیاست میں مداخلت ظاہر کرتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے بھی یہ کس قدر سازشی ذہنیت کے حامل تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت نازل کی تھی۔ آج یہودیوں کی چالوں اور مسلم ممالک کی کمزوریوں کی وجہ سے وہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ ان کا اگلا ہدف جلد از جلد ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر ہے اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت اور تابوت سکینہ کو رکھنا ہے تاکہ وہ اپنے مسیحا کی آمد کے بعد پوری دنیا پر حکمرانی کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے وہ انتہائی تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ اگر ان کا منصوبہ کامیاب ہوا تو اس نتیجے میں پوری دنیا آگ میں جھونک دی جائے گی اور امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان بھی اسی منصوبے کی ایک کڑی ہے۔ مگر افسوس، مسلمانوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہودی اس بستی تل ابیب کو نہیں بھولے جہاں بخت نصر نے انہیں قیدی بنا کر رکھا تھا۔
اور اسرائیل کے قیام کے بعد انہوں نے اپنے ایک شہر کا نام بھی تل ابیب رکھ دیا۔ لیکن ہم مسلمان مسجد اقصیٰ کو بھی بھول چکے ہیں، اور جہاں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی۔ یہودی آج بھی بار بار گرائے گئے ہیکل کی یاد میں تابوت سکینہ کی تلاش میں دنیا کے کونے کونے کو کھنگال رہے ہیں، جبکہ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ عراق میں کتنے انبیاء اور اولیاء کے مزارات کو ہم دھماکوں میں شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ صورتحال انتہائی افسوسناک اور خطرناک ہے۔ اس وقت دنیا بھر کے مسلمان کے درمیان اندرونی اختلافات اور دشمنیاں بڑھ رہی ہیں، اور یہ سب کچھ یہودیوں اور اسرائیل کی سازشوں کا حصہ ہے جس پہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلم امہ کو اتحاد اور یکجہتی نصیب فرمائے۔ آمین۔